سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا۔ ٹوٹلائزنگ ایٹیٹیوڈ کا کیا مطلب ہے؟ ایٹیٹیوڈ کہتے ہیں بیہیویئر کو یا ایک رویے کو۔ ٹوٹلائزنگ کا مطلب یہ ہوا کہ ہم ہر جگہ ہر معاملے میں سائنس کو لے کر آئیں یہ سمجھنے کے لیے کہ کیا چیز درست ہے اور کیا چیز غلط ہے۔ یہ ہے ٹوٹلائزنگ ایٹیٹیوڈ۔ تو سائنٹزم کے مطلب یہ ہوا کہ آپ نے ایک الٹیمیٹ سٹینڈرڈ دے دیا کہ کوئی بھی انٹرسٹنگ کویسچن ہو اس کے حل کے لیے، اس کے جواب کے لیے ہمیں سائنس ہی کے پاس جانا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ سے یہ پوچھا جائے کہ انسان کی زندگی کا کیا مقصد ہے اور آپ یہ کہیں کہ سائنس ہمیں بتائے گی کہ ہماری زندگی کا کیا مقصد ہے، تو آپ سائنس پرستی میں مبتلا ہیں اور آپ سائنٹزم کا شکار ہیں۔ اس کا سائنس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر آپ یہ سوال کریں اپنے آپ سے کہ ہم کہاں سے آئے ہیں، اور یہ سوال آپ سائنس سے تلاش کرنے کی کوشش کریں کہ ہم کہاں سے آئے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں، اور سائنس بتانے میں ظاہر ہے کہ ناکام رہے گی چونکہ سائنس کا یہ سکوپ نہیں ہے، اور آپ یہ کہیں کہ چونکہ سائنس نے مجھے کچھ نہیں بتایا لہٰذا ہم نہ کہیں سے آئے ہیں اور نہ کہیں جا رہے ہیں، تو آپ سائنس کی خدمت نہیں کر رہے ہیں اور سائنس سے خدمت نہیں لے رہے ہیں، بلکہ آپ سائنس پرستی اور سائنٹزم کا شکار ہیں۔ سائنٹزم کو ہم اردو میں سائنس پرستی کہہ سکتے ہیں۔ میں چند سوالات سائنس کے سامنے رکھتا ہوں اور ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ کیا واقعی سائنس ایک الٹیمیٹ سٹینڈرڈ ہے اور حق کو جاننے کا ایک ذریعہ ہے۔ یہ سوالات آپ کے سامنے بھی ہیں اور آپ اپنے سے پوچھیں کہ کیا واقعی سائنس ان چیزوں کا جواب دے سکتی ہے۔ مثال کے طور پر پہلا سوال آپ کے سامنے ہے کہ what is a cause؟ ایک علت، سبب کیا ہے؟ سائنس سے پوچھیں کہ کاز کیا ہے۔ سائنس یہ تو بتا سکتی ہے کہ آگ جلانا جلنے کا کاز ہے، لیکن یہ تو کاز کی ایگزامپل ہے۔ کاز کی ڈیفینیشن کیا ہے یہ سائنس کبھی نہیں بتائے گی آپ کو۔ اس کا تعلق سائنس سے نہیں ہے، یہ دوسرا فن ہے جس کو ہم میٹا فزکس کہتے ہیں۔ میٹا فزکس سے ہمیں یہ پتا چلے گا کہ علت یا سبب یا کاز کیا ہے۔ مثال کے طور پر آپ یہ کہیں کہ اس سولر سسٹم کے بننے کا کاز یہ تھا کہ کبھی آپس میں سٹارز کولائیڈ ہوئے ہوں گے اس گیلیکسی میں، اور اس طریقے سے ایک سولر سسٹم نے جنم لیا ہوگا لاکھوں کروڑوں سال پہلے ہمارے سورج کا وجود ہوا، اور پھر اس کے بعد پلینٹس آئے، تو یہ ایک کاز ہے۔ ٹھیک ہے، ہم نے مان لیا۔ اس کا کاز کیا ہے؟ اس کا کاز آپ کچھ اور کولیجن بتا دیں، پھر اس کا کاز کیا ہے، اور 14 بلین سال پہلے آپ چلے جائیں کہ جب اس کائنات کا وجود ہوا تھا، اور پھر ہم سوال یہ کریں کہ اس کا کاز کیا ہے، اور یہاں سائنس آ کر خاموش ہو جاتی ہے اور وہ یہ کہتی ہے کہ بگ بینگ سے پہلے کیا تھا اور کس چیز نے بگ بینگ کو کاز کیا، یہ سائنس کو نہیں پتا، چونکہ سائنس کو خود کاز کی ڈیفینیشن کیا ہے، کیسے بنتا ہے، یہ نہیں پتا ہے۔ تو آپ پہلا سوال کہ what is a cause سائنس کو معلوم نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک دوسرا میں آپ کے سامنے سوال رکھتا ہوں، is modus ponens a type of valid inference؟ موڈس پوننس کو ہمارے جو طلبہ بیٹھے ہوئے ہیں دورے کے ہیں اور مدرسے کے طلبہ، وہ اس اصطلاح کو بہت آسانی کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں، اور جو ہمارے یونیورسٹی اور کالجز کے حضرات ہیں اگر آپ نے فلسفی اور لاجک پڑھی ہے تو آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ نے سائنس پڑھی ہے، کیمسٹری پڑھی ہے، بایولوجی پڑھی ہے، تو آپ شاید اس اصطلاح کو نہ سمجھ پائیں۔ اور کسی اصطلاح کو نہ سمجھنے کا مطلب ہرگز شیمنگ نہیں ہے، معاف کیجئے گا اگر ایسا لگے، بلکہ میں صرف سائنس کی لیمیٹیشنز کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ موڈس پوننس کیا ہے؟ موڈس پوننس کو ہم عربی میں قیاس استثنائی کہتے ہیں۔ قیاس استثنائی کی مثال قرآن کریم میں ہے کہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، کہ اگر آسمان و زمین میں ملٹیپل گاڈز ہوتے، آلہہ خدا کے سوا اور بھی معبود ہوتے، تو پھر آسمان اور زمین کا نظام درہم برہم ہو جاتا، لیکن آسمان اور زمین کا نظام درہم برہم نہیں ہوا۔ اس سے ثابت ہوا کہ ملٹیپل گاڈ نہیں ہیں، ایک ہی خدا ہے۔ یہ جو دلیل قرآن نے دی ہے یہ دلیل قطعی ہے، حجت بالغہ ہے، حجت قطعیہ ہے، ایک عام آدمی بھی اس کو سمجھ سکتا ہے، ایک کسان بھی سمجھ سکتا ہے، ایک ڈاکٹر بھی سمجھ سکتا ہے، ایک انجینئر بھی سمجھ سکتا ہے،
اور ایک سائنٹسٹ بھی سمجھ سکتا ہے. یہی قرآن کا اعجاز ہے. اس استدلال کو لاجک میں، منطق میں موڈس پوننس کہا جاتا ہے، اور عربی زبان میں ہم اس کو قیاس استثنائی کہتے ہیں. تو کیا یہ ایک ویلڈ آرگیومنٹ ہے؟ اگر یہ سوال کیا جائے اور سائنس سے پوچھا جائے تو سائنس کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے کہ قیاس استثنائی یا موڈس پوننس ایک ویلڈ آرگیومنٹ ہے یا نہیں. اسی طریقے سے ایک تیسرا سوال میں کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ از نالج جسٹیفائڈ ٹرو بلیف؟ کیا علم جسٹیفائڈ ٹرو بلیف ہے؟ یہ جو تین لفظ میں نے بولے ہیں، جسٹیفائڈ، ٹرو اور بلیف. ٹرو کا مطلب سچ، جسٹیفیکیشن کا مطلب ہے مدلل، اور بلیف کا مطلب ہے اعتقاد، کہ ہم ایک ایسے سچے اعتقاد کے حامل ہوں کہ جس کی ہمارے پاس دلیل بھی ہو، اس کو علم کہا جاتا ہے. مثلا ہم اللہ کے وجود کے اوپر یقین رکھتے ہیں، اعتقاد ہے ہمارا، اور یہ اعتقاد سچا ہے، اور اس اعتقاد کی بنیاد دلائل بھی ہیں. تو یہ اعتقاد مدلل بھی ہے، سچا بھی ہے، اور اس کا ہمیں یقین بھی ہے. لہٰذا خدا کا وجود علم ہے، خدا کے وجود کے بارے میں جاننا علم ہے. اب سوال یہ ہے کہ کیا علم کی جو تعریف ہے وہ یہ ہے جسٹیفائڈ ٹرو بلیف؟ سائنس سے آپ پوچھیں تو سائنس کا دامن خالی ہے. سائنس آپ کو بتا ہی نہیں سکتی کہ علم کی ڈیفینیشن کیا ہے، حالانکہ سائنس کے معنی عربی اور اردو میں علم کے ہیں. لیکن اگر آپ سائنٹسٹ سے پوچھیں کہ سائنس کی بنیاد پر مجھے بتاؤ کہ علم کی ڈیفینیشن کیا ہے، تو سائنس کو یہ نہیں پتا. یہ میدان ہے ایپسٹیمولوجی کا. ایپسٹیمولوجی ایک برانچ ہے فلسفی کی. تو کتنے ہی سوال ایسے ہیں. اسی طریقے سے مثلا میں ایک سوال اخلاقیات سے متعلق کرتا ہوں کہ is abortion permissible once the fetus begins to feel pain؟ ایک بچہ ماں کے پیٹ میں ہے اور وہ اس سٹیج پہ آ گیا کہ وہ درد محسوس کر سکتا ہے. کیا اس سٹیج پہ آ کر ابورشن کرانا اخلاقی ہے یا غیر اخلاقی؟ یہ ایک سوال ہم سائنس سے کرتے ہیں. تو سائنس یہ تو بتا دے گی کہ کس سٹیج پر آ کر، پریگنینسی کے کس لیول پر آ کر فیٹس یعنی مادر رحم میں پلنے والا بچہ درد محسوس کرتا ہے، یہ تو بتا سکتی ہے. لیکن اگر آپ اس سے پوچھیں کہ اس سٹیج پر آ کر اس بچے کو ساقط کرنا اور ابورشن کرنا اخلاقی ہے یا غیر اخلاقی، سائنس اس تعلق سے بالکل خاموش ہے. یہ مسئلہ سائنس کا ہے ہی نہیں، یہ مسئلہ اخلاقیات اور موریلٹی کا ہے، اس کا تعلق ایتھکس سے ہے. تو یہ اور اس طرح کے بے شمار سوالات ہیں، آپ سائنس سے پوچھتے رہیں اور سائنس ان کا جواب نہیں دے پائے گی. تو جب یہ بات ہے تو پھر یہ کہنا کہ سائنس ہی الٹیمیٹ سٹینڈرڈ ہے انویسٹیگیشن کا، ٹروتھ فائنڈنگ کا، یہ کہنا غلط ہوگا، چونکہ کتنے ہی سوالات میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے اور سائنس کے پاس ان کا کوئی جواب نہیں ہے. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سائنسداں یا سائنٹسٹک نہیں، سائنٹسٹک مائنڈ کے لوگ اپنے حق میں کیا دلیل دیتے ہیں کہ آخر کیوں وہ سائنٹزم کو الٹیمیٹ سٹینڈرڈ سمجھتے ہیں. کیا وجہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، سائنس ہی کے ذریعے ہم تمام سوالوں کا جواب تلاش کریں گے. ان کی جو پہلی دلیل ہے وہ یہ ہے کہ سائنس ایک بہت ہی کامیاب فن ہے جس نے دنیا میں بہت سی سچائیاں تلاش کی ہیں. فزکس کے ذریعے آپ کائنات کی حیرت انگیز چیزوں کو جانتے ہیں، سمجھتے ہیں. تو ایک ایسا فن، ایک ایسا علم کہ جس نے ہمیں کائنات سے متعارف کرایا ہے، جس نے ہمیں اپنے آپ سے متعارف کرایا ہے، جس نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ ہم یہ بننے سے پہلے جو آج ہم ہیں، ہومو سیپین بننے سے پہلے ہم کبھی ہومو ایرکٹس ہوا کرتے تھے، ہومو ہیبلس ہوا کرتے تھے، اور آسٹرالوپیتھیکس ہوا کرتے تھے، اور اس سے پہلے کبھی ہم سنگل سیل کی شکل میں تھے. تو وہ جو سفر سنگل سیل سے ہومو سیپینز تک ہوا ہے وہ کیسے ہوا ہے؟ ایک ایسا فن کہ جس نے ہمیں ہماری تاریخ جو ملینز آف ایئرز کے اوپر پھیلی ہوئی ہے، انسان کی تاریخ، وہ بتائی ہے. تو ظاہر ہے کہ ایسے فن کو ہی ہمیں اسٹینڈرڈ سمجھنا چاہیے حق اور باطل کے درمیان. وہی فن یہ طے کرے گا کہ کیا چیز اچھی ہے اور کیا چیز بری ہے، چونکہ اس فن نے ہمیں اپنے آپ سے اور ہماری کائنات سے متعارف کرایا ہے. تو یہ ان حضرات کی ایک پہلی دلیل ہے، اور زیادہ مضبوط دلیل نہیں ہے. اگلی جو دلیل ہے وہ مضبوط ہے، لیکن میں اس کا جواب دینا چاہوں گا. سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. سبق پھر پڑھ صداقت